خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں آئرلینڈ سے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. غامدی صاحب کو میرا سلام. میں نجف بات کر رہا ہوں آئرلینڈ سے. جی فرمائیے حضور. جی میرا سوال زکوٰۃ کے متعلق ہے. اس پروگرام میں غامدی صاحب نے بتایا تھا کہ تنخواہ پر 10% جی 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 تو مجھے سوال تھا کہ وہ تنخواہ جتنی آپ کو ماہوار ملتی ہے اس پر 10% ہوگی یا آپ اپنے مثلا ایک شخص ہے اس پر فیملی کی ساری ذمہ داریاں ہیں تو وہ اخراجات فیملی کے نکال کر جتنی تنخواہ بچتی ہے اس پر 10% آئے ہوگی. اور اگر ایسا ہے تو اگر مطلب ہر مہینے تنخواہ میں سے 10% تنخواہ ادا ہو جاتی ہے تو سال بعد آپ کے پاس جو سیونگ ہے اس پر پھر دوبارہ 2.5% دینی ہوگی. ایک سوال ٹھیک. دوسرا شاید کچھ اور بات بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن لائن ڈراپ ہو گئی. جناب پیداوار کی زکوٰۃ 10%، 5% اور 20% ہوتی ہے. میرے نزدیک جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ہماری تنخواہیں پیداواری کی نوعیت رکھتی ہیں. ہمارے مکانوں کے کرائے پیداواری کی نوعیت رکھتے ہیں اور ان کا الحاق پیداوار ہی کی زکوٰۃ سے کرنا چاہیے. زرعی پیداوار کے لیے جو ضابطہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں دیا ہے اسی کے مطابق تنخواہ کی زکوٰۃ، کرائے کی زکوٰۃ، فیسوں کی زکوٰۃ یہ سب اسی طرح دینی چاہیے. تو 10% زکوٰۃ ہوگی. اور پیداوار کی زکوٰۃ پوری پیداوار میں سے ہوتی ہے، یعنی اس میں اگر کوئی استثناء ہے تو وہ اتنا ہی استثناء ہوتا ہے کہ جتنا ایک عام طور پر ریاستیں دے دیتی ہیں جیسے وہ انکم ٹیکس میں دیتی ہیں. ہمارے ہاں چونکہ ریاستیں اس کی قانون سازی نہیں کرتی تو آدمی اسی کو بنیاد بنا کر اتنی رقم مستثنیٰ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر حکومت نے 1 لاکھ روپیہ ٹیکس میں سے سالانہ منہا کرنے کا آپ کو حق دیا ہوا ہے تو آپ اسی کو نصاب سمجھ لیں اور اس کے بعد باقی جو کچھ ہے اس کے اوپر 10% آپ زکوٰۃ ادا کر دیں کہ وہ پورے پر ہوگی. اخراجات نہیں نکالے جاتے اس میں سے. اچھا، اور وہ ایک اور بات انہوں نے کی کہ اگر سب تنخواہوں میں سے زکوٰۃ سال بھر میں ادا کر دی اور پھر کچھ بچ گیا تو پھر اس کے بعد وہ پھر اگر زکوٰۃ کی آپ کی جو تاریخ ہے، مال کی زکوٰۃ کے لیے تو تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے، تو مقررہ تاریخ پر جو سیونگ آپ کی ہوگی اس پر پھر 2.5% زکوٰۃ عائد ہو جائے گی. ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شہزاد بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ جو کسی کو قرض دیتا ہے مثال کے طور پہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے اس نے قرض دیا ہے تو جس کو قرض دیا ہے یعنی قرض دینے والے کو وہ اس رقم کی زکوٰۃ دینی پڑے گی جب تک وہ قرض مطلب واپس نہیں ملے گا. قرض دینے والے کو؟ ہاں جی، قرض دینے والے کو. اچھا، پوچھ لیتے ہیں غامدی صاحب سے وہ کیا فرماتے ہیں. قرض دینے والا کس بات کی زکوٰۃ دے گا؟ اس کے پاس تو وہ قرض کے طور پر دے دیے، مال اس کے پاس موجود نہیں ہے، معلوم نہیں واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، تو وہ تو ایک خدمت میں لگا ہوا ہے، تو میرے خیال میں تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے. اور جس نے لیا ہوا ہے، جس نے لیا ہوا ہے اس نے کیا کاروبار کے لیے لیا ہوا ہے، کسی ذاتی ضرورت کے لیے لیا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. یعنی اگر تو اس نے کسی کاروبار کے لیے لیا ہوا ہے تو کاروبار پر زکوٰۃ عائد ہو جائے گی، یعنی اس میں سے قرض منہا نہیں کیا جائے گا. لیکن کسی نے ذاتی ضرورت پوری کرنے کے لیے لیا ہے تو وہ پھر ذاتی ضرورت پوری کر چکا، اس میں زکوٰۃ کا کوئی سوال نہیں، رکھا ہوا تو نہیں ہوگا اس نے. یعنی اگر کسی نے بیٹی کی شادی کرنے کے لیے قرض لیا ہے تو وہ شادی کرے گا، اگر کسی نے مکان بنانے کے لیے ہے تو مکان بنا چکا ہوگا. تو قرض لیا کس مقصد کے لیے؟ کاروباری مقاصد کے لیے جو ہوگا تو کاروبار کی زکوٰۃ اس پہ عائد ہو جائے گی، چاہے وہ رقم واجب الادا بھی ہو. واجب الادا جیسے بینکوں میں قرض ہے، وہ تو قرض تو اصل میں جب آپ کسی کاروبار کے لیے لیتے ہیں تو وہ کاروبار کی نشو و نما کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، اس پہ کاروباری زکوٰۃ عائد ہوگی. یعنی اگر وہ پیداوار کی ہے تو پیداوار کی ہو جائے گی، مال کی ہے تو مال کی زکوٰۃ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا غام صاحب، ایک سوال یہ ہے، محمد اشرف صاحب سعودی عرب سے آپ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں. 2 اجزاء ہیں اس کے. احرام کی حالت میں بال کٹوانا کیسا ہے؟ نہیں، بال نہیں کٹوا سکتے. نہیں کٹوا سکتے، اس کی اجازت نہیں. خوشبو نہیں لگا سکتے، اسی طریقے سے کوئی میل کچیل جو ہے وہ اس کو مل کر دور نہیں کر سکتے. یہ احرام کے لازمی آداب. اچھا، دوسری بات میں ان کی بعد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک سوال لے لوں. اور السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. غامدی صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کو سلام. میرے 2 سوال ہیں غامدی صاحب. ایک تو یہ ہے کہ کل ٹی وی ایک چینل کے اوپر ایک علامہ صاحب جو ہیں وہ قابل احترام تشریف لائے تھے، تو لوگوں نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ علماء کرام کو اپنے بیٹھنے اٹھنے، گفتار کردار اور اپنے بات چیت کے لیے امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے. ہم ان سے سیکھتے ہیں. سافٹ سپوکن ہونا چاہیے ان کو،
وہ سافٹ اسپوکن بھی نہیں تھے، اور اس کے بعد ان کا جو بیٹھنے کا انداز تھا وہ بڑا ناپسندیدہ انداز تھا ٹی وی کے اوپر. آپ دیکھ سکتے ہیں، میں کوٹ نہیں کر رہا. تو کیا علماء کرام کو اور اسکالرس کو جو ہے وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے سے جو ہے وہ کیا رول ماڈل امت کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک قرآن کریم کی ایک آیت کو ہمارے ناقدین، ہمارے مغربی دوست بہت کوٹ کرتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. وہ اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح لیتے ہیں کہ کیا دین جو ہے وہ کوئی اختیاری چیز ہے، مینڈیٹری تو نہیں ہے. اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں کوئی چیز جو ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہے. تو کیا یہ دین جو ہے، دین اسلام، کیا یہ اختیاری چیز ہے کہ اس میں جس چیز کو چاہے اختیار کر لیا جائے اور جس چیز کو چاہے اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اس آیت کی انٹرپریٹیشن اس طرح لی جاتی ہے اور اس طرح اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے. یہ دو میرے سوال ہیں، اور میں غامدی صاحب سے بڑے احترام سے چاہوں گا کہ اس کا جو ہے وہ ہمیں جواب دیا جائے. بہت نوازش جناب. علماء کو کیا رول ماڈل نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اور آپ دین کے عالم ہیں تو آپ کو لوگوں کے سامنے اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے، کیونکہ دین کا عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ہدایت لوگوں تک پہنچانی ہے. تو اللہ کی ہدایت جس سیرت و کردار کو آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے اس کا سب سے بڑھ کر آپ کو نمونہ ہونا چاہیے. قرآن مجید نے علماء یہودی کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ لوگوں کو بر و تقوی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ابھی قرآن مجید کی جو آیات ہمارے زیر بحث رہی ہیں ان میں بھی انہی کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی یہود کے علماء کو خاص طور پر مخاطب کر کے یہ کہا کہ لوگوں کو تو سونف اور زیرے کی بھی حساب بتاتے ہو کہ اس میں سے زکوٰۃ کیسے دینی ہے، لیکن خود لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، حرام کھاتے ہو اور بہت سے ایسے کام کرتے ہو کہ جو کام کسی طرح تمہارے شائع نشان نہیں. تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، جس کے پاس جتنا علم ہے اس کے لحاظ سے وہ جواب دہ بھی ہے. ایک عالم کی حیثیت سے ہر آدمی کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کو لوگوں کے سامنے جانا ہے تو اس کی گفتار میں، اس کے کردار میں وہ صلابت، وہ محبت، وہ ملائمت، وہ تہذیب ہو جس تہذیب کا اسلام علمبردار ہے. اور یہ چاہتا ہے. ہمارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جو غیر معمولی کشش تھی وہ کس وجہ سے تھی؟ وہ اس سیرت و کردار کی وجہ سے تھی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی داد دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی ذات میں ایک بڑا غیر معمولی نمونہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ شفقت، محبت، عنایت، ملائمت، اس کی اتنی عمدہ مثالیں حضور کی زندگی میں ملتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. یعنی بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ باور نہیں آتا کہ کوئی انسان اس درجے بلند بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی مسجد میں آ گیا ہے، وہ اپنا قرض واپس لینے کے لیے بدتمیزی کر رہا ہے. صحابہ کرام نے اس کو توجہ دلائی. یعنی قرض واپس مانگنا تو ایک معقول بات ہے، لیکن اس کے لیے بدتمیزی کرنے کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی تھی. تو صحابہ کرام نے توجہ فرمائی اور حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کا کوئی حق ہوتا ہے بھائی اسے بات کہنے کا بھی حق ہوتا ہے. یعنی کچھ سختی روا ہے اس کو اپنی مدافعت میں بھی کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور وہ تو کتنا دل نواز واقعہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران میں سائل کو نہ صرف یہ کہ خطبہ روکا بلکہ مطمئن کر کے بھیجا. تو یہ چیز ہمارے علماء کو بھی اختیار کرنی چاہیے. شکریہ غامدی صاحب. خاتون حضرات ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.